بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی افعال المدح والذم ما بدی لانشاء مدح او ذم. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. خاص افعال میں سے آخری پہلے افعال قلوب تھے، دوسرے افعال ناقصہ، تیسرے مقاربہ، پھر فعل تعجب ہے، چار، پانچویں یہ ہیں. یہ 5 قسم کے فعل ہیں جو خاص فعل ہیں جن کے اپنے معاملات ہیں. اس واسطے نہ پھر درخواست دیتی بھی ساڑھے ذرا کیس وکھرا کیتا جائے تو پھر وکھرا کر دیتا ہے عام فعلاں کو. پچھے عام فعلاں دی باس آ گئی جی. ان کا نام ہے افعال المدح والذم. کیا نام ہے؟ افعال المدح والذم. کچھ مدح کے لیے ہیں، کچھ ذم کے لیے، لیکن چونکہ کارکردگی وچ برابر نے اس واسطے اکٹھے کر دیتے. جے کارکردگی وچ ذرا بھی فرق ہوندا تو 2 فصلاں بننیاں سن. سنیے کارکردگی انہاں دی اکٹھی ہے، جڑا جو کچھ چن چاڑنا وہ اکٹھا ہے. اس واسطے پھر ایکو فصل بیان کر دیتی. افعال کس کے؟ مدح کے اور ذم کے. افعال مدح و ذم. افعال مدح وہ فعل ہیں جو وضع کیے گئے ہیں انشاء مدح کے لیے. افعال ذم وہ فعل ہیں جو وضع کیے گئے ہیں ذم کے لیے. بکرا بکرا کر دیو. کیا جی وہ انشاء دا معنی جان دے. میں ہن تعریف کر رہا ہاں، میں ہن ان دی مذمت کر رہا ہاں. ایک ہندی خبر دینی میں فلانے دی خبر دیتی ہے، وہ خبر بادہ کیتا ہے، مذمت کیتی سی، میں ان دی تعریف کیتی سی. یہ ہور شے وے. اے ہن میں ہن اینو آندے نے کی تو تے یار بڑا چنگا بندہ ہے. یہ کی ہے؟ انشاء مدح. اور تو جڑا نا نجدیا بڑا پیڑا ہے، یہ کی ہے؟ خبر تو باجیا. یہ انشاء ذم میں حد ہو گئی یار. تینوں نہ کتا چا سونی سی موقع تو بھول گئی. میں ہوں آخ رہا کہ تو فلانا بڑا چنگا ہے. یہ کی ہے؟ تو بالکل بدھو ہے. چلو جی سمجھے کل ہمیشہ بجھوں. افعال کی بات شروع ہے تو اس میں سے افعال خاص جو افعال ہیں ان میں سے 5ویں قسم ہے افعال مدح اور ذم. افعال مدح وہ ہے جو مدح کی بجائے ساڑی پنجابی مدح آتے ہیں جنہوں بڑی مدح کیتی ہے. جی افعال مدح وہ افعال ہیں جو انشاء مدح کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور افعال ذم وہ افعال ہیں جو انشاء ذم کے لیے وضع کیے گئے ہیں. افعال مدح وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں انشاء مدح کے لیے، اور افعال ذم وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے انشاء ذم کے لیے. اور انشاء بھی ہون کسے نو آپ ہون چنگا آکھنا، کسے نو پیڑا آکھنا. کسے نو چنگا آکھیا سی پیڑا آکھیا سی ان دی خبر دیتی ہو رہے ہون کی ہون. اے گل اج لگا کہ بندہ غلطی جا جھوٹے جائیے. یہ کی ہے؟ بلے بجے آج تو خوش کر دیتا ہے. یہ کی ہے؟ یہ انشاء انہوں نے پتہ لگتا بھی ہون کر رہا من جی. چلو جی وہ دوجا پتہ لگتا ہے بھی ہوں بھی پیزا دل چاہتا پہ. یہ انشاء پیزا ہے یہ سمجھ آتی پی تو یہ نہیں سمجھ آتی جاتا نا جی. ہاں بھی شابہ جی. اور ویکھو تو آشیا ہے افعال مدح اور ذم افعال ہیں جو وضع کیے گئے کس کے لیے؟ انشاء یا ذم کے لیے. لہٰذا مدحتہ میں نے زید کی مدح کی، ضممتہ میں نے فتو کی مذمت کی. شارو فا وہ شرافت والا ہے، کارو ما زید بڑے کرم والا ہے، قابو ہاں بڑا گندا ہے. یہ جی خبراں دے دیا نے یہ افعال مدح ذم نہیں، کیونکہ ان کی وضع انشاء کے لیے نہیں ہے، خبر کے لیے. کس کے لیے؟ خبر کے لیے. انشاء کے لیے وضع نہیں ہے. اے شاباش سے
افعال مد اور ضم افعال مد اور ضم وہ افعال ہیں وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں وضع کیے گئے ہیں مدہ کے انشاء کے لیے مدہ کے انشاء کے لیے یا ضم کے انشاء کے یا لیے. ضم کے انشاء کے لیے. افعال مدح اور ضم افعال مدح اور ضم وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں مدح کی انشاء کے لیے یا ضم کی انشاء کے لیے. افعال مدح اور ضم وہ افعال ہیں جو وضع کیے گئے ہیں انشاء مدح کے لیے یا انشاء ضم کے لیے. ہاں جی ہوں شروع ہو گئے نہیں. فَمِنْهَا نِعْمَ وَبِئْسَ وَشَرْطُهُمَا صبر. افعال مدح میں سے پہلا ہے نعمہ افعال ضم میں سے پہلا ہے بیسا. یہ دونوں چودھری نے تے باقی نال نے سنے اے شاباش. نیم مدح واسطے دوجا حبا ہونا ہے جن نال زا لگا ہے تے بیسا دے نال دوجا سا ہونا ہے جڑا مذمت واسطے بھی. کیا آکھیا جی؟ افعال مدح اور ضم میں سے مدح میں سے پہلا ہے نعمہ ہے اور افعال ضم میں سے پہلا بئس ہے. تو اگلے سارے استقیاس کرنے نے. پس بس ان افعال سے نعمہ ہے اور بیس ہے یعنی افعال مدح سے نعمہ تے افعال ضم سے بیس. لکھی گل بلے 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 جی. بس ان سے نعمہ ہے اور بئس ہے. بس ان افعال سے نعمہ ہے اور بئس. یعنی نعمہ کس کے لیے؟ نعمہ مدح کے لیے مدح کے لیے تو بیسا ضم کے لیے. کون پڑھو بشرطہما أن يكون الفاعل معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف بها أو مدمرا مميزا بنكرة منصوبة أو بما مثل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنعم ما هي وبعد ذلك المخصوص. بس صبر وہ بلا تھی وے. اچھا جی ان دونوں کی شرط استعمال کیسا ہوگا ان کا کیسا انشاء مدح ضم کرنی ہے. اس نعمہ اور بیسا کے استعمال کی شرط یہ ہے کہ ان کا جو فعل ہے نا فعل نو کی چاہیے ہوندا ان کا جو فاعل ہے وہ معرف ہو وہ معرف باللام ہو وہ معرف باللام ہو. التعریف للعہد اے عہد خارجی نہیں ایتھے عہد ذہنی ہونے. اے لفلام تیار رکھا جی. پہلو عام مراد لینا ہے پھر وچوں خاص کر کے ہے کہ شرط یہ ہے کہ ان کا جو فاعل ہو وہ معرف باللام ہو خود آپ یا ان کا جو فاعل ہے وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہو دو یا ان کا فاعل ان کے اندر ضمیر ہو جس کی آگے تمجیز لائیں نکرہ منصوبہ کے ساتھ نکرہ منصوبہ کے ساتھ یا ان کا فاعل ان کے اندر ضمیر ہو جس کی تمجیز لائیں ما بمانا شے ما بمانا شے. اے تا انہاں دا فاعل ہی انہاں دا تے فاعل تو بعد کو نار نہیں آ جانی. پھر اس کے بعد ایک ہوگا اصلی حضرت جن دی مدح تے ضم کر دے پے ہیں اس کو مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم کہیں گے. پھسل گئی عرش ہے کہ سمجھ آ گئی بیان کر پھر دیا آگئی. اور بیسا کے استعمال کی شرط یہ ہے کہ ان کا جو فاعل ہے وہ معرف باللام ہو. یعنی پہلے تو سمجھو پیچھے پڑھیا جی کنی کتاب ایک ان کا فاعل ہوتا ہے ایک ان کا مخصوص ہوتا ہے. ایک ان کا فاعل ہوتا ہے ایک ان کا مخصوص ہوتا ہے. فاعل کے ہو جا ہونا ہے وہ خاص ہے مخصوص جڑا ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے جی. یا ان کا فاعل مضاف ہو معرف باللام کی طرف پہلا آخنا خود معرف باللام ہو یا ان کا فاعل خود معرف باللام ہو یا ان کا فاعل مضاف ہو معرف باللام کی طرف یا ان کا فاعل ضمیر ہو جس کا جو ان کے اندر ہے مستتر ہے اور اس ضمیر کی تمجیز لائیں گے نکرہ منصوبہ جو اس کا ابہام اٹھائے گی جی تن یا اس کا یا ان کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے اس کی تمجیز آئے گی ما جو بمانا شیئن بمانا شیئن اور پھر اس کے بعد کون ہوگا وہ مخصوص ہوگا مخصوص ایک پھر آخر. نیما اور بیسا کے استعمال کی شرط یہ ہے کہ ان کا جو فاعل ہے وہ خود معرف باللام ہو یا وہ مضاف ہو معرف باللام کی طرف یا وہ ضمیر ہو ان کا فاعل ضمیر ہو جس کی تمیز لائی جائے ناکرہ منصوبہ کے ساتھ یا ان کا فاعل ما ہو
نہ فائل نہیں، فائل ضمیر ہو جس کی تمجیز ما ہے، تمجیز نکرہ منصوبہ یا تمجیز ما نمی گل ہے جی کہ تمجیز اس کی کون ہو، ما ہو، بمعنی شیء، پھر اس کے بعد جو آئے گا وہ مخصوص ہوگا بعد میں. سنیں ہوں ویکھو بے نستور مثالاں. او پہلی معرف باللام دی، نعم الرجل زید، نعم فعل مدعی، الرجل فاعل معرف باللامی، بعد میں زید مخصوص بالمدع. اچھا ہے ایک مرد ایک بار ذہن چ آ گیا کوئی جڑا چنگا ہے تے ذہن تجسس ہے بھی کیڑا ہے تاگو آکھیا او زید او اے جڑے دو باری گل کرو تے دماغ وچ بیندی ہے. اسے نیماں نوں چاہ کے تے بیسا لکھ دیتے چک وٹدا رکھ بئس الرجل زید. اب بیسا جی برا ہے ایک رجل او کیڑا او زید. تو ہن اے کون ہے فاعل دوواں دا؟ معرف باللام ہے آپ. اچھا جی اگے ویخ معرف باللام کی طرف مضاف ہو، نیما صاحب الرجل زید، نیما کا فاعل صاحب جو مضاف ہے معرف باللام الرجل کی طرف، اگے زید مخصوص بالمدع، نیما چوکے سجن رکھ دے. بئس صاحب الرجل زید. اے شاباش. اگے ویخ مثال، نیما فاعل ہوا ضمیر، ممیز راجولن نکرہ منصوبہ تمجیز، تے ممیز تمجیز بن گئے فاعل تے زید بن گیا مخصوص بالمد. اچھا ہے وہ از روئے رجل ہونے کے او کون زید اور کون ایتھے دوجا رکھ دے سجن. رجلن زید. اے شاباش. سنے یہ مطلب کی ہے نعم الرجل رجلن، اچھا ہے مرد مرد ہونے کے اعتبار سے کون یعنی زید. اے معنی اس دلی یعنی نعم رجلن زید دا عربی جو دسیا نے کہ بھی مطلب جڑا اس جملے دا ہے نا او مطلب جے کیڑا کہ نعم الرجل، نعم الرجل اچھا ہے مرد مرد ہونے کے اعتبار سے کون یعنی زید. یا بما کے ساتھ اس کی مثال قرآن پاک میں اے ممیز بما بمانا جو غیر موصوف ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پچھو ہے نا او صدقات دے بارے چ کیویں میں او صدقات دے بارے چ نا کہ ان تبدوا الصدقات دوسری کتاب جا رہے اگر تم صدقات کو ظاہر کرو تو فنعما ما ہیا فنعما وہ ادغام کیتا نا کھولتے تھے ایک باری فنعما ما ہیا. نیما میں فاعل ہے و ضمیر ممیز، ما بمانا شے اس کی تمجیز، ہیا آگے مخصوص بالمدع جنہ مرجع صدقاتی. پس اچھا ہے وہ از روئے شے کے کون یعنی صدقات جڑے ظاہر کر کے دیو گے چنگی گل ہے لوگوں نے جڑا جی عادت پوے گی اچھی گل ہے جی. تو وہ بھی دوجا بھی ہے بھی ایک سجے نہ دیو کھبے نو پتہ نہ چلے. یہ ساریاں حدیثاں عقل نال. الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف کلمہ طیبہ یعنی نیکیاں آسماناں ول جاندیاں نے. پھر جنہاں دا لک توڑ دئیے پاری پٹ دئیے وہ تو رہ گئی ایتھی ساریاں جی. خیر وہ سنی ہوں تے وبعد ذالک المخصوص ہے ساریاں مثالاں میں جو زید آئے ہیں. ہن مانا کریے اور شرط ان دونوں کی، شرط ان دونوں کی او تو ویخ یعنی شرط ان افعال کی یہ ہے کہ فاعل ان کا امور ثلاثہ میں سے ایک ہوتا ہے، معرف باللام یا معرف باللام کا مضاف یا ضمیر کیا کیا فاعل ان کا تین میں سے ایک ہوگا، یا فاعل معرف باللام ہوگا، یا فاعل معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، یا فاعل ضمیر ہوگی. وہ ضمیر ہوگی مبہم، اس کی تمجیز دو طرح کی ہے، نکرہ منصوبہ اور ما بمعنی شیء. چلو جی. اور شرط ان دونوں کی یہ ہے یہ کہ ہو فاعل معرف باللام یا ہو فاعل مضاف معرف باللام کی طرف وہ بہادہ مرجع لام تعریف، یا ہو فاعل مضمر اور وہ مضمر
مزمر لکھا ہے نال بین سطور کون لگا ممیز ہو ممیز ہو نکرہ منصوبہ کے ساتھ نکرہ منصوبہ کے ساتھ یا وہ ممیز ہو یا وہ ممیز ہو ماں کے ساتھ ماں کے اور ساتھ ماں دی مثال دیتی باقیاں دی واضح سن جیسے فانعما ہے یا فانعما ہوا ضمیر فاعل ما بمانا شے تمجیز ہے یا مخصوص بالمدح جی اور بعد اس کے کس کے بعد فاعل کے بعد اور کس کے الگ کے بعد مخصوص ہوگا مخصوص ہوگا جی اور صبر کری صبر اور دیکھو دو فما کی نظر آئی او فانعما پس ما یہاں نکرہ ہے بمانا شیء جگہ اس کی کیا ہے نصب ہے بطور تمجیز اور یہ ما ممیزہ ہے نیما کے فاعل یعنی فنیما شیئن یعنی نیم الشیء شیئن ہے یا اور ہے یا ضمیر ہے کس کی صدقات کی اور یہی مخصوص بال ترکیب سمجھ آ گئی کونی آئی جی ہے اے مطلب جی اچھا جی اگے وذالکل میں بعد ذالکل مخصوص جی تو یہ جو ہے نا اے جڑا بعد ذالک المخصوصو اے مبتدا تے بعد ذالک خبر اس دیو کی مقدم یعنی مخصوص بالمدہ اے ترکیب دسی نہ پہلوں کہ مطلب کی ہے یعنی مخصوص بالمدہ واقعہ ہوتا ہے کس کے بعد فاعل محض اچھا بھی انج کیوں کیتا دو واری سیدھا آنکھوں کا نعم زیدن کی بے سا زیدن اے پہلو گل رولے چ پائی پھر گل کھولی ہے تو فائدہ کی ہے سننا پہ محض کیا ہے یہ اس لیے کہ شے کا ذکر مبہمن پھر ذکر شے کا مفسرن یہ اوقاف نفس ہوتا ہے یہ واقع اوقا اسم تفضیل بھی ذہن میں زیادہ بات بیٹھتی ہے زیادہ بات بیٹھتی ہے جی ہاں بے شک جی نیما اور بیسا کی شرط یہ ہے کہ ہو فاعل معرف باللام یا مضاف معرف باللام کی طرف یا مضمر ممیز ناکرہ منصوبہ کے ساتھ یا ما کے ساتھ جیسے فنعما ہیا اور بعد اس کے کس کے فاعل کے بعد جی اور شرط ان دونوں کی یہ کہ ہو فاعل معرف باللام یا ہو فاعل مضاف معرف باللام کی طرف یا ہو فاعل مضمر ممیز نکرہ منصوبہ کے ساتھ یا ہو ما کے ساتھ جیسے فنعم ما ہیا اور بعد اس فاعل کے مخصوص ہیں اس کے بعد مخصوص ہے سنیں ہونا کہ چلو هو مبتدا ما قبله خبره او خبر مبتدا محذوف مثل نعم الرجل زید اچھا جی اب ترکیب بیان کرتے ہیں اب اے نعم الرجل زید نہیں ہے گا ایک نو سامنے رکھو باقی سارے سمجھ آ جان گے ایک ترکیب یہ ہے کہ نعم الرجل فعل فاعل جی جملہ فعلیہ انشائیہ او انشائے تے مرفوع محلن خبر مقدم یاد ہے نہ امیر تو پتر پکایا ساری گلاں جی اور زید مخصوص بالمدہ مبتدا مؤخر با خبر مقدم جملہ اسمیہ خبریہ شد یا انشائیہ کھتا میں ٹھیک ہے ایک ترکیب ہے ہون اے پورا کی ایک جملہ ہون دوسری ترکیب ہے نعم الرجل فعل فاعل جملہ فعلیہ انشائیہ علیحدہ زید خبر مبتدا محذوف ہوا زید کی وہ دسن کے جس علاقے نے چنگا ہے کہ جنا تو گویا سوال ہے کون ہے کوئی ہوا زید دونوں زید اور کون ہے جی جی سنیوں اب یہ کیا ہو گئے اور دو جملے ہو گئے اب پہلی صورت میں ایک جملہ ہے اب دو جملے ہو گئے بیار کر شبہ کیا کہ جی ترکیب اس کی نعم الرجل نعم فعل ہے الرجل اس کا فاعل یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا خبر مقدم زید مبتدا مؤخر ایک جملہ ہو جملہ گیا ہو گیا دوسرا نعم الرجل فعل فاعل جملہ علیحدہ جملہ علیحدہ اور زید یہ خبر ہے مبتدا محذوف ہوا کی اب یہ جملہ علیحدہ
تو یہ یا دو جملے ہیں یا ایک جملہ ہے. چلو جی. اور وہ کون وہ مخصوص بالمد مبتدا ہے مبتدا ہے. ما قبل اس کا خبر کون ہو نعم الرجل مثال طور خبر ہے اس کی ہے اس کی. ایک یا یا وہ کون مخصوص بالمد خبر ہے خبر ہے. مبتدا محذوف کی کون ہوا ہوا جیسے جیسے نعم الرجل زید راجل زید. یا اینا ہی ہے یا اصل وچ نعم الرجل ہوا زید آگے جی سمجھ ہم بھی شاباش جی. اور مخصوص بالمد مبتدا ہے اور ما قبل خبر ہے اس کی. یا ایک جملہ ہو گیا یا خبر ہے مخصوص بالمد مبتدا محذوف کی. اور وہ کون ہے ہوا لکھا نہیں تھے لیکن سمجھو نا جیسے جیسے نعم الرجل زید. جی وہ مخصوص بالمد مبتدا ہے ما قبل اس کا خبر ہے اس کی یا وہ خبر ہے مبتدا محذوف کی جیسے نعم الرجل زید. جیسے نعم الرجل زید. اور دیکھو نا تو عاشیت وہ ہوا مبتدا اشارہ ہے مخصوص کے اعراب کی طرف یعنی مخصوص بالمدات مخصوص بالضم یہ مبتدا ہے اور وہ جملہ جو اس سے پہلے ہے وہ اس کی خبر ہے. لہذا اب نئی محتاجی کدھر خبر کی کہ الا ذکر ضمیر المبتدا کون ہوا کڈیے زید ہن لوڑ کوئی نہیں باوجہ قائم ہونے لام تعریف کے عہد کے لیے مقام اس کے یا یہ زید مخصوص بالمدا یا ضم خبر ہے کس کی مبتدا محذوف کی. گویا کہ اب سوال ہو گیا جب کہا کہ نعم الرجل تو گویا سوال ہوا کون ہے تو کہا ہوا زید پس پہلی وجہ پر نعم الرجل زید کیے تے دوسری وجہ پر دو جملے نے تے وشرطہ مطابقت الفاعل. بس. اچھا جی مخصوص بالمدہ کی شرط یہ ہے کہ وہ نعمات بیسا کے فاعل کا مطابق ہو افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں کیا جی مخصوص بالمد کی شرط یہ ہے کہ وہ نیما اور نیما کے فاعل افعال مدہ ضم کے فاعل کے مطابق ہو کس میں افراد تثنیہ جمع میں اور اچھی آخنا اور شرط مخصوص بالمد کی یہ ہے کہ وہ افعال مد ضم کے فاعل کے مطابق ہو افراد میں تثنیہ جمع میں اور ہاں اکٹھا کرنا ہے افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث واجب تین ایک پاس دو ایک پاس افراد تثنیہ جمع میں اور تذکیر و تانیث میں پھر ایک بار آخر افراد تثنیہ جمع میں اور تذکیر و تانیث میں انج اور دیکھو تو عاشیت شرط مخصوص بالمدات مخصوص بالضم کی یہ کہ ہو مطابق فاعل کے لیے کس میں جنس میں او الفلام تے ہونا ہے افراد میں اور جنس بھی ایک ہی ہوئے سنے نا جنس میں بھی یہ نہیں بھی بھئی چنگا ہے جڑنا نعم الاسد چنگا ہے شیر تگو جا کو زید تے کم ٹکنا نہیں چنگا ہے اٹھ تگو جا نال وہ زید دا تے نہیں کم ٹکنا بھی جنس بھی ایک ہوئے جی کہ شرط ہے کہ مطابق ہو وہ مخصوص فاعل کے کس میں افراد میں اور جمع میں اور تانیث میں ہون دیکھو مثالاں کہ تو نعم الرجل زید برابر نے نعم الرجلان الزیدان برابر نے نعم الرجال او کٹھا کر سکی تو بکھرا پڑھ رہے ہیں زیدون نعمت المرأة اگے ہندن تے نعمت المرأتان الہن تے نعمت النساء الہندات محاذ واجب ہے اور مطابقت کیوں واجب ہے اس واسطے واجب ہے کہ وہ جڑا فاعل ہے تے مخصوص ہے مراد تو میں کولو کہ دو نے چنگا بندہ مراد کی زید ہی اور تو نہیں رہے گا جی محض واجب ہے مطابقت باوجہ ہونے مخصوص کے عبارت فاعل سے معنی میں اور یہ تو دسیا بھی اوقاف ذہن کرنا ہے تو مراد الرجل کو تو زید کو کنے شخص نے تو لہذا پھر مطابقت ضروری ہے کہ
ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਕਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੁਅੰਨਸ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ لیے ਮੁਤਾਬਕਤ ضروری ہے. اور شرط مخصوص بالمدہ کی اور شرط مخصوص بالمدہ اور مخصوص کی فاعل کی مطابقت ہے فاعل کی مطابقت ہے جی. اور شرط مخصوص کی فاعل کی مطابقت ہے. شرط مخصوص کی فاعل کی مطابقت ہے. جی. وقوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بئس مثل القوم الذین کذبوا اگے وشبہ متعول. ایتھے پہنچ تو تاں گل لینا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. سوال ہے بئسا کا فاعل ہے مثل القوم، کون ہے؟ بئس کا فاعل ہے مثل القوم. مثل مفرد ہے کہ تثنیہ ہے؟ مفرد ہے. مثل آنے میں نہیں امثال ہے کی شے ہے؟ مثل مفرد ہے. الذین کذبوا مخصوص بالضمنی جی ایک ہی نے جمع مخصوص بالضمن تے فاعل مفرد مثل ہو تے مخصوص بالضم کی ہے جمع ہے. مطابقت کو نہ ہوئے پھر حالانکہ قانون ہے کہ مطابقت ہوئے. علامہ فرماتے ہیں یہ اور اس جیسی اگر اور کوئی مثال نظر آ جائے تو اس میں تعویل ہے، اس میں ارشاد. دیکھیے جی. سوال بئس فعل مد ہے، مثل یہ فاعل ہے اس کا، مثل القوم فاعل ہے جی یہ مفرد ہے. مفرد ہے. الذین کذبوا یہ مخصوص بالضم ہے اور یہ جمع جمع ہے جی. مطابقت تو نہیں ہوئی. اور جڑے ایتاں نو چٹلاندے نے وہ مذمت دے قابل نے کہ تعریف دے؟ مذمت کے قابل نے کہ کمال ہے. جواب یہ کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں تعویل ہے. یہ اور اس جیسی جو اور مثالیں ہیں تو اس میں کیا ہے؟ تعویل ہے. سنیں او تو دیکھیں تعویل یہ جواب ہے سوال کا کیونکہ واقعہ ہے مخصوص اور وہ الذین کذبوا ہے یہ واقع ہے جمع باوجود فاعل کے مفرد ہونے کے اور وہ مثل القوم ہے. نظر آ رہی؟ تو جواب دیا ابن حاجب علیہ رحمہ نے سوال سے بین طور کہ یہ کیا ہے؟ متأول ہے مضاف کے حذف ہونے کے ساتھ. تقدیر یہ ہے بئس مثل القوم مثل الذین کذبوا تے او مثل الذین کی بن گیا؟ مفرد بن گیا. اللہ زینہ تو مضاف لائے سی جڑا مخصوص ہے بالضم ہے وہ مثل لے. سنیں بے بری ہے مثال قوم کی، خاص کر کے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہمارے آیتوں کو، جھٹلایا رسولوں کو، اچھے عقائد کو، سچ کو جھٹلایا جنہوں نے. اور سمجھی یوں گل اے شاباش جی. کیا کیا جی؟ جواب سمجھ آ گئی؟ جواب تعویل کیا ہے اس میں؟ تعویل یہ ہے کہ اللہ زینہ یہ مخصوص بالضم نہیں ہے، مخصوص بالضم محذوف ہے، وہ اس کا مضاف ہے، وہ محذوف ہے، وہ ہے مثل الذین، مثل الذین. اب گویا کہ بئس مثل القوم مثل الذین تو دونوں کیا ہو گئے؟ اب دونوں مفرد ہو گئے. اے شاباش. سنیں تو او شاباش او بیانہ ہو متاول بحذف مضاف او مثل الذین کذبوا بحذف المخصوص اور بنایا گیا اللہ زینہ کو کیا؟ صفت قوم کی. اور ایک ترکیب ہو رہی دوجی ہو یا وے کہ اللہ زینہ مخصوص بالضم نہیں ہے بلکہ یہ القوم کی صفت ہے، قوم کی صفت ہے. اسی وجہ اتباع لکھیں لگنے ہونا ہو چاہیے. دوجی توجیہ جو آج دی شرح چ دوجی توجیہ اے وے کہ اللہ زینہ قوم دی اے مخصوص بالضم ہے ہی نہیں، او محذوف ہے. گویا عبارت بئس مثل القوم الذین کذبوا. اللہ زینہ کذبوا دا اصل معنی کڈیا مکذبین. او اللہ زینہ کذبوا تے مکذبین کون ہوندے نے؟ یہ کوئی شہر نے کوگ وہ جڑا مخصوص ہے وہ محذوف ہے مثلہم. کون؟ تے او دونوں برابر ہو گئے. یا اے اللہ زینہ مخصوص نہیں
بلکہ مخصوص مضاف ہے مثل القوم، یا یہ قوم کی صفت ہے اور مخصوص آگے محذوف ہے. مثل القوم الذین کذبوا مثلہم کی. چلو جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بئس مثل القوم الذین کذبوا، اور اس کے مشابہ یہ کیا ہے؟ متأول ہے، ان میں تعویل ہے. جی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بئس مثل القوم الذین کذبوا، اور اس کے مشابہ متأول ہے. جی. تبارک و تعالی کا فرمان بئس مثل القوم الذین کذبوا، اور اس کے مشابہ متأول ہے، ان میں تعویل ہے. آگے جی. وقد یوصف المخصوص اذا علم مثل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نعم العبد نعم العبد وفنعم الماہدون. چلو مسئلہ جی. علامہ فرماتے ہیں جب کوئی قرینہ موجود ہو تو مخصوص بالمدات مخصوص بالضم کو حذف کرنا بھی جائز ہے. اور قد جو حذف ہو، اور قد نو جان دے ہو. ہاں جی. علامہ فرماتے ہیں کہ قرینہ موجود ہو تو مخصوص کو تک دو مخصوص کو حذف کرنا جائز ہے. پھر جب کوئی قرینہ پایا جائے تو مخصوص کو حذف کرنا جائز ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا پیچھے سے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد کی. تو چونکہ پیچھے گل آپ دی آ رہی کنہ دی حضرت ایوب علیہ السلام، تو پتہ لگا بھی اگے مخصوص بالمدہ کون ہے؟ نعم العبد ایوب. نعم العبد ایوب. سنیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بسم اللہ بیان فرمایا. اس فنعمہ تو پہلے کیے فرشناہا، زمین پھر بچھایا ہم نے اس کو. فنعم الماہدون، پس اچھے ہیں بچھانے والے. کون؟ نحنو، ہم. کون؟ چونکہ پہلے ذکر آ رہے ہم نے بچھایا زمین کو، تو پھر اچھے بچھانے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. اے نحنو گرنا مخصوص بالمدہ، مخصوص بالمدہ اے محذوف. فنعم الماہدون نحنو، پیچھے سے نعم العبد ایوب، چونکہ قرینہ موجود ہے لہذا حذف جائز ہے. کیا کہ جی مثال اس کی قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نعم العبد، تو چونکہ قرینہ موجود ہے کہ ذکر آپ کا ہے لہذا آگے مخصوص بالمدہ آپ ہے. کون؟ ایوب. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والارض فرشناہا، پیچھے اللہ تعالیٰ کا ذکر آ رہا ہے کہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. اب نعم الماہدون کے بہت اچھے ہیں بچھانے والے. کون؟ ہم. اب قرینہ پایا گیا ہے تو لہذا نحن مخصوص بالمدہ جو ہے وہ آگے سمجھی. اور بھی خطروں اور کبھی وقت اور فارسی آ گئی تھوڑی جی. گاہے حذف کردہ میں شواد مخصوص جس وقت کے معلوم ہو کس کے ساتھ، اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نعم العبد یعنی ایوب، قرینہ اس کا کہ در قصہ اوش اوشانست کہ گل انہوں نے کسے دی ہو رہی ہے. وَنِعْمَ الْمَاہِدُونَ اے نحنو، قرینہ والارض فرشناہا ہے. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے مخصوص، یہ دونوں مثالیں مخصوص بالمدہ کی ہیں. مخصوص بالضم بھی مثال ہوگی اس کی. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے مخصوص جب معلوم ہو جائے. کون؟ معلوم ہو جائے مخصوص بالقرینہ تے قرینے کے ساتھ، جب معلوم ہو جائے. کون؟ قرینے کے ساتھ. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نعم العبد، تو کون ہے مخصوص؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فنعم الماہدون، کون ہے مخصوص؟ نحن. ہوتے ویک
اے فنعم الماہدون نحن دل علیہ سیاق الآیت وہو قول تعالی والارض فرشناها فنعم الماہدون اے نحن جی. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے مخصوص جب معلوم ہو جائے مخصوص قرینے کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نعم العبد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان فنعم الماہدون. اور کبھی حذف کیا جاتا ہے مخصوص جب معلوم ہو جائے مخصوص قرینہ کے ساتھ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان نعم العبد اور فنعم الماہدون. حضرت ایوب علیہ السلام دا مزار بغداد شریف تو جاؤ نا، نجف شریف تو راہ شہر ہوندا حلہ بابل، تن دسی سی گل حلہ اوتھے آپ دا مزار ہے حضرت ایوب علیہ السلام دا جی. وہ چشمہ موجود ہے، پانی لوگ پیندے نے اتھوں جس نال آپ نہاتے سن، قرآن پاک کے ذکر ہے جی. یعنی ہن جو کوئی ہے بھی اس طرح ہے وے اوتھے آپ دے او انہیں حل وگدے سن. پتہ ہے کہ تنوں گل سنائی سی کنیاں جوڑیاں سن آپ دیاں، تے پھر وہ بدن اللہ دے پاسوں کیڑے آئے، پھر نظام تے بعد جی صابر آپ صابر سبحان اللہ اگے جی مثل بئسا. بس اچھا جی افعال ضم میں سے ایک آ گیا کون؟ بئسا. بیسا. تے اوندا ایک دوجا یار بھی ہے سا. کون؟ سا. آندے نے سا بالکل اوہ کچھ جو کچھ معنی بھی ہوئی ہے، فاعل دیاں 3 قسماں بھی تے ترکیب بھی ہوئی ہے. کیا کیا جی؟ علماء فرماتی ہیں فعل افعال ضم میں سے پہلا تو آ گیا بیسا، دوسرا ہے سا. یہ بالکل بیسا ہے، بالکل بئسا کی معنی ہوئی ہے تے فاعل بھی ہوئی، ساری گل ہوئی. اور جتھے بیسا لایا ہے نا چک کے سا رکھ دے تے بالکل صحیح ہے جی. سنیو اور جی پچھلے مثالاں پڑھیاں سن، ایک بار اتنے بیسا چک کے نعمہ چک کے سا رکھ نال سا الرجل سا الرجل زید ایک سا الرجل ہاں سا صاحب الرجل زید شابہ سا نعم الرجل پھر نعمہ حد ہوگی، پھر نعمہ نال جوڑتا سا الرجل سا رجلن سا رجلن زیدن زیدن. بس 3 نشان جی. وہ تو قرآن پاک کی مثال ہے جی. سنے ہی اور سا فی افادت ضم مثل بئسا کے ہے بئسا کے ہے جی. اور سا بئسا کی مثل ہے، اور سا مثل بئسا کے ہے. اگے جی ومنها حبذا. بس افعال مدح میں سے پہلا تھا نعمہ، دوسرا ہے حبا، دوسرا ہے اینو جفا پالیا زا نے ایں دے نال ہن انہیں دی گل کرنی کندی حبا زا نے. فعل مدح کلا حبا ہی زار نال چمبڑ گئے نے، او جویں مال نال زو چمبڑ گیا زو مال. سنے اے مطلب اچھا جی افعال مدح سے نہیں چاہ صحیح حبا زا ہے ہاں جی. اور افعال مدح سے حبذا ہے، افعال مدح سے حبذا ہے. اگے وفاعلہ ذا ولا بس بس اس کا جو فاعل ہے نا انہاں دے تو فاعل ہوندے نے 3 قسم دے، کدی معرف باللام، کدی معرف باللام کی طرف مضاف، کدی ضمیر. ایتھے زار ایسا متھلا مارے ہے نا ترنا دیتا ہے، ایتھے اور کو فاعل آ ہی نہیں سکتا جی، اور کوئی اینا فاعل صرف زا ہے سمجھے. اور فاعل حبا کا اور فاعل حبا کا حبا زا کا نہیں آخنا، اور فاعل حبا کا اور فاعل حبا کا زا ہے، زا ہے، ایک کوئی رہنا ہمیشہ اور جی. فاعل حبا کا زا ہے، اور فاعل حبا کا زا ہے. اگے جی ولا یتغیر. بس یہ جو حبا زا ہے زا یہ بالکل نہیں بدلتا، یہ بالکل نہیں بدلتا. مخصوص بالمدح پاویں جویں دا ہوئے زاری اومی رہنے نے. مخصوص بالمدح جیسا بھی ہو زا سے رہے گا. سنیوں گا اس میں کوئی تغیر نہیں. ہن حاشیت ویکھ لہذا نہیں بدلے گا اپنے حال سے، نہ تثنیہ ہوگا نہ مؤنث ہوگا. ہن ویکھی مثالاں حبا زا زیدن بھی ٹھیک ہی، حبا ز زیدان بھی، حبا ز زیدون بھی، حبا زا ہندن تے حبا زل ہندانے تے حبا زل ہندا تو. سنے
وجہ کی زا نو کی ہویا ہے آندنے کے باوجہ جاری ہونے زا کے قائم مقام مثالوں کے وہ مثالیں جن میں تغیر ہوگا اس لیے اندے کولو کلے کولو سارے معنی لینے نے افراد تثنیہ جمع تے تذکیر و تانیث سارے معنی کلے زا کولو لینے نے سارے معنی کیڑا افراد تسنیہ جمع اے ویکھ ادھروں حبذا زید اچھا ہے وہ یعنی زید حبذا الزیدان اچھے ہیں وہ دونوں یعنی زید وہ زید حبذا الزید اچھے ہیں وہ سارے کون یعنی زید سارے حبذا ہند اچھی ہے وہ یعنی ہندہ اے آخری سمجھا گی جی یہ سارے معنی اس کلے کو لینے کندے کولوں زا کو کندے کولوں حبا تے فعل زا نے معنی دینے نے سارے تے ایتھے مطابقت نہیں ویکھن وچ نہیں لیکن معنی سارے دے کو سمجھیو اور نہیں بدلتا بدلتا جی اور نہیں بدلتا یہ ان کو کافی ہے کوئی دوجی کتاب تے نہیں 10 لینا کٹھی ہون تے کوئی جملہ نکلے بابے نے کتاب ہے کیویں لکھی ہے کٹ کٹ کے جی ہمیشہ جی وبعدہ المخصوص بس اچھا جی زا کے بعد جو آئے گا وہ مخصوص ہوگا کیا ہوگا زا کے بعد جو ہے گا وہ مخصوص ہوگا جی کیا ہوگا زا کے بعد جو ہے گا وہ مخصوص اور مثالیں پڑھی ہیں جی اور بعد زا کے اور بعد زا کے مخصوص ہوگا ہوگا ترکیبہ تھے بھی اور پیچھے پڑھے وہی ترکیبہ نے جی حبا زا خبر مقدم تے زید مبتدا مؤخر تے یا جملے وکھرے وکھرے جی اور بعد زا کے مخصوص ہوگا جی بعد زا کے مخصوص ہوگا آگے جی وَإِعْرَابُهُ كَإِعْرَابِ مخصوص نعمہ بس مخصوص حبا زا کے مخصوص کا اعراب مخصوص کا جیسے اعراب نعمہ کے مخصوص کا اعراب حبہ زا کے مخصوص کا جیسے اعراب نیمہ کے مخصوص کا اعراب دا مطلب ترکیب بھی یا اے مبتدا مؤخر ہے تے یا خبر ہے مبتدا محذوف دی حبا زا زید زید مبتدا مؤخر حبا زا خبر مقدم یا حبا زا جملہ علیحدہ فعل فاعل تے ہوا زید یہ جملہ اے مطلب جی کیا کہ جی کہ جو کچھ نعمہ کی ترکیب تھی نیمہ کی ترکیب یعنی دو جملے یا ایک جملہ وہی ترکیب یہاں ہے ترکیب حبہ زا کی یہاں یہ راب کا مطلب نہیں کہ رفع نصب جا رہے چونکہ ذا فاعل ہے نعمہ کا اس نے ہمیشہ مرفوع رہنا ہے تو مخصوص جڑا ہے وہ یا اندی مبتدا ہے تو مبتدا کی ہوندا ہے مرفوع ہے یا مبتدا محذوف تھی خبر تے خبر کی ہوندی اے مطلب اعراب دا کوئی اور معنی سمجھو یعنی جیڑی ترکیب ہے نا نعم الرجل زید دی وہی ترکیب ہے حبا زا زید دی اور اعراب حبا زا کے مخصوص کا جیسے اعراب نعمہ کے مخصوص نیمہ کے مخصوص کا جی اور اعراب حبہ زا کا جیسے اعراب نیمہ کے مخصوص کا اور اعراب حبہ زا کے مخصوص کا جیسے اعراب نعمہ کے مخصوص کا آشیا ویکھو او فل وجہین مذکور ہیں فل وجہین مذکور کیڑے یا ایک جملہ تے یا دو جملے یا دو جملے مڈو اگنا یا دو جملے اچھا بس اے جمہوراں دا مذہب تے پھر وچ ہر زمانے چ ہوندے نے نا ساڈی بھی سنو کی ساڑی بھی سنو وہ ساڈے والے وچ نال آ گئے نے بعض نے کہا ہے مخصوص حبا زا کے جو بعد ہوتا ہے یہ مخصوص نہیں ہوتا یہ عطف بیان ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بیان ہوتا ہے جی بعض آکھا ساڈی سناؤ جی مولوی حمزہ دا میری سناؤ جی بعض نے آکھے زاری ویسے ہی نال لگے نے ویلے سان تے جھٹ کو سیٹ تے بہ گئے نے اصل فاعل اس کا مخصوص ہے فاعل اس کا اے نا چلو باقی دوجہ نے بھی سن لئیاں نے جی واپس چلو جی اگے جی وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قَبْلَ الْمَخْصُوصِ وَبَعْدَهُ تَمْيِيزٌ أَوْ حَالٌ عَلَى وَفْقِ مَخْصُوصِهِ یہ حبا زا کے متعلق مسئلہ صرف علامہ فرماتے ابن حاجب علیہ رحمہ حبا زا کا جو مخصوص ہے حبا زا کا جو مخصوص ہے اے ذہن چ رکھ حبا زا زیدن ذہن چ رکھ کی شے حبہ زا زیدن جائز واجب نہیں جائز ہے حبا زا کے مخصوص سے پہلے
یا حبذا کے مخصوص کے بعد، یعنی حبذا کے بعد زید سے پہلے یا زید کے بعد کیا جائز ہے تمجیز لانی کی؟ تمجیز لانی تمجیز ہوے گی زا کولوں، زا ممیز تے یہ تمجیز، ممیز تمجیز مل کر فاعل بنیں گے، یا جائز ہے کہ حال لانا، کیا کرنا؟ حال لانا، حال بھی زا سے ہے، پھر وہ ذوالحال حال مل کر فاعل، یہ مخصوص وکرا ہے، اندر کوئی تعلق نہیں، صرف اندے اگے پیچھے کمبر پانی ہی نہیں ٹھیک کرنی، اندے اگے پیچھے کمبر پانی کنے تمجیز نے تے یا کمبر جاننا ہے پنجابی دا لفظ ہے یار پلا جی ہمیشہ بجا کو جی کیا کہ جی جائز ہے حبذا کے مخصوص سے پہلے اور حبذا کے مخصوص کے بعد تمجیز کا لانا اور حال کا لانا، یہ تمجیز بھی زا کولوں ہے تے حال بھی زا کولوں، حبذا کے مخصوص کے موافق۔ ہاں یہ مسئلہ رہ گیا۔ وہ جو حال یا تمجیز لانی ہے نا وہ افراد تثنیہ جمع میں تذکیر و تانیث میں مخصوص کے مطابق ہوگی، وہ جو وہ تمجیز جو حال یا تمیز لانی ہے وہ مخصوص کے موافق ہوگی۔ کس میں؟ افراد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں، وکر وکر کرنا ہے، افراد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں، اور تذکیر و تانیث اور تذکیر اور تذکیر و تانیث۔ وکرے وکرے ہو جانا ذرا جی مہربانی، چلو جی او وے خود رو۔ اور جائز ہے یہ کہ واقعہ و مخصوص کے ذکر سے حبذا کے مخصوص کے ذکر سے پہلے کون واقعہ ہوئے؟ مخصوص کے موافق کیڑی شے میں؟ افراد تثنیہ جمع میں اور تذکیر۔ لو جو مثالہ دین لگے جے اے سرا حبذا زیدن تے وچ رجل آن لگے، حبذا رجلن ایک ہی یہ تمجیز کندے کولوں ہیں؟ زا کولوں۔ تے بعد اس کے حبذا زیدن رجلن ہن بھی تمیز کندے کولوں میں؟ زا کولوں۔ لے کون فا کیوں او تمجیز نے آ کے تمجیز رفع ابہام کر دیے تھے، ابہام کیڑے محلے چ بڑھ گئے؟ ان دا جواب باوجہ ہونے فاعل حبا کے مبہم چنگا ہے او وضاحت کے ابہام ہے تے لہذا تمیز اٹھا سکتی، سمجھے ہی میں تمجیز لیا بھی تھی کندے واسطے؟ رفع ابہام میں تھے، ابہام کندے وچ زا ہے اندے چ ابہام ہے۔ اچھا جی، اور محض نہیں واجب تمجیز کا ذکر یہاں بنے مکے واجب نہیں ہے، اندے وچ کدے ہووے نا ضمیر فاعل تے نکرہ منصوبہ تمجیز لیونی واجب نے ما رجلن زیدن او واجب ہے، ایتھے واجب نہیں سنیں جبکہ فاعل اس کا مضمر ہو، کیوں؟ اندہ فاعل تو ظاہر ہے نا، کندہ حبا دا ظاہر باوجہ بے مزیت فاعل ملفوظ کی کس پر؟ فاعل، کیونکہ نعم آتا جدو فاعل ضمیر ہے تو ملفوظ نہیں تے حبا زا دے وچ زا کی ہے لہذا اینو قوت ہے، اس واسطے واجب نہیں تمجیز، جائز ہے، واجب نہیں جائز ہے، لیکن جو ہے نا نعم تو وہاں چونکہ فاعل مضمر ہے لہذا تمجیز لانی واجب ہے۔ آگے ویکھی بیان کریں۔ اچھا جی اور سنیں، اور جائز ہے بھی یہ کہ واقعہ ہو حبذا کے مخصوص کے ذکر سے پہلے کون؟ حال جو موافق ہو کس کے؟ مخصوص کے، ما ذکر نہ ہو میں کس میں؟ افراد تثنیہ جمع میں اور ہم مثال ویکھی حبذا راکبن زیدن، ہن ترکیب کی زا یہ جو کونی زا ذوالحال، پھر یہ زا ذوالحال تے راکبن ذوالحال حال مل کے فاعل، تو ہن اگو پھر ترکیب جوڑنی بھی ایک جملہ یا دو جملے جی، بعد میں بھی ہو سکتے ہیں جیسے حبذا زیدن راکبن، ہن بھی راکبن حال کندے کولوں میں؟ زا کولوں میں۔ عامل او یہ تمجیز سے حال دا عامل کون؟ نصب کنے دینی ہے؟ اور عامل تمجیز میں اور حال میں وہ جو کہ ہاں یعنی معنی فعلیت و زا، اور ذوالحال وہ کون ہے؟ زا ہے، تو ممیز بھی کون ہے؟ نہ کہ اس لیے کہ زید تو سنیں مخصوص بالمدہ، اور مخصوص تو نہیں آتا مگر مدہ کے فعل کے پورا ہونے کے بعد لفظاً یا اے شابہ سے
تو مدہ بالرکوب اس میں پس ہوگا راکبن حال کس سے نہ کہ کھانے چ پی گئی جے اے حال بھی تے تمجیز زا کولو پڑھنی حبا دے فاعل کولو اے مخصوص اے بکھرا ہے جی منع کریے سمجھا گی ساری اچھا او ویکھو تھلے او محض واجب ہے موافقت کیوں اس لیے کہ اے جڑا اگے مخصوص ہے اے تے او جڑا زا اکو کو جی نا تے زا دی تمجیز تے او جڑا حال ہے او آپس وچ مصداقن ایک نے تے سارے اکو ہو گئے جی محض واجب ہے موافقت بوجہ متحد ہونے دونوں کے اس میں کہ جس پر وہ اور بوجہ ہونے اس کے عبارت کس سے پس ضروری کیونکہ مراد مخصوص ہے نا پہلو گل گول مول کر کے پیچھو وضاحت کی تھی نا وہ نقاب کشائی کر دی تھی تو پس ضروری ہے کیا جزمی بات یہ ہے کہ یوں کہتے علا وفق ہی علا وفق مخصوص یا کہنا اویلو پھر جنے کافی ادھے گرفت کیتی بیٹھے نے آندھے نے مخصوص دا ذکر پہلو آ گیا سی ایڈی وضاحت کیوں کیتی ہے ایتھے گنڈ پولی ہو گئی ہے کی آکھنا سی آکھنا سی بابا جہاں متقدم ہونے مخصوص کے مگر یہ کہ رکھا گیا مضر کو کس کی جگہ اور مزید وضاحت کے لیے شکر کافی وجہ وضاحت آئی ہے تاکہ نہ وہم کیا جائے ضمیر کا لوٹنا کدھر یعنی فائل وغیرہ کی طرف اے گل کی تھی انہوں نے سنے ہی منع کر اور جائز ہے یہ کہ واقعہ ہو مخصوص سے پہلے اور مخصوص کے بعد کون واقعہ ہو تمجیز یا حال حبا کے مخصوص کے موافق جی اور جائز ہے یہ کہ واقعہ ہو مخصوص سے پہلے یا اور مخصوص کے بعد تمییز یا حال حبا کے مخصوص کے موافق پر حبا کے مخصوص کے موافق سنیں الحرف ما دل علی معنی مصنف علیہ رحمہ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ مبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علیہ رحمہ کلمے کی 3 قسمیں تھیں اسم فعل حرف اسم کی بات سے فارغ ہوئے پھر فعل کی بات سے اب تیسری قسم شروع کرتے ہیں کون حرف تو حرف کی تعریف کرتے ہیں حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو ہونے والا ہے حرف کے غیر میں غیر دا کون ہے اور اپنے محلے چ رہنا تجھے محلے تو کٹ کھانی جا کے ہاں جی پہلے اسماء کی بحث کی ہے پہلے اسم کی بات کی ہے پہلے اسم کی پھر فعل کی اب کلمے کی تیسری قسم ہے حرف اس کی بات کرتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں کہ حرف وہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کلمہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دلالت کرتا ہے اپنے وہ دلالت کرتا ہے معنی دلالت کرتا ہے معنی پر دلالت کرتا ہے معنی ایسا معنی جو ہونے والا ہے اس کے غیر میں سنیں تو تعریف کر دے حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے اس کے غیر میں حرف کے غیر میں حرف کے غیر میں اور تھلو دیکھو فَقَوْلُهُ مَا دَلَّالَ مَانًا یہ جنس ہے تینوں قسمیں شامل ہیں جب کافی غیر ہی تو اس سے کون نکل گیا اسم اور فعل نکل گیا کیونکہ وہ خود آپ دلالت کرتے ہیں غیر کے محتاج نہیں ہوتے حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے اس حرف کے غیر میں جی حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسے معنی پر جو اس کے غیر میں جو ہونے والا ہے اس کے غیر میں حرف وہ کلمہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر جو ہونے والا ہے حرف کے غیر میں اگے جی ومن ثم احتاج فی جزئیاته الی اسم او فعل بس چونکہ حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا
تو کلام کی جز بننے میں کلام کی جز بننے میں مسند لے نہیں اونج وچ سیٹ او موڑے اتنے بہنے واسطے کس تے بہنے واسطے موڑا جان دے نا سیٹاں وچ رکھی دے موڑے اتنے بہنے واسطے نا جی یہ محتاج ہوتا ہے اسم کا یا فعل کا کہندا محتاج ہوتا ہے اسم کا یا فعل کا میرا بھی کرایہ دے دو میں بھی اتنے بہنا ہے جی ہاں جی کیا کیا جی پھر سن چونکہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں ہے یہ اس معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی اسم کے ساتھ جڑتا ہے یا فعل کے ساتھ ہوتا ہے اس لیے کلام کے اندر جز بننے کے لیے یہ محتاج ہوتا ہے کس کا اسم کا یا فعل کا جز مسند لے نہیں اونج وچ تعلق جوڑنے والا لون مسالے والا یہ جز بننے کے لیے محتاج ہے کس کا اسم کا فعل فعل کا کیا کہ جی چونکہ اس وجہ سے کہ حرف معنی خود معنی پر دلالت نہیں کرتا کرنے کے لیے دلالت نہیں کرتا نہیں کرتا اس وجہ سے کلام میں جز بننے کے اپنی جز بننے کے لیے کس میں کلام میں اور فعل کی محتاج ہوتا ہے اسم کا یا فعل کا محتاج ہوتا ہے اسم کا یا فعل کا محتاج ہوتا ہے اسم کا یا فعل کا فعل کا ادھر ویکھو کام میں کیوں ومن اجل یعنی اس لیے کہ حرف دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو ہونے والا اس کے اس لیے محتاج ہے حرف اسم کا اور فعل کا اس بارے میں کہ بنے وہ جز کس کی مسند سے یا مسند لہ سے یا مسند ہی جز بنے گا تو یا سنا لے جز بنے گا شاباش جی اس لیے کہ دلالت اس کی اپنے معنی افرادی پر ایک اللہ تے ہو نہیں سکتا مشروط ہے بے ذکر متعلق ہی ایندا کوئی متعلق ہونا ہے نا اون دے نال مل کے تے نے کلام دی جز بننا ہے کلا جز اے وجہ ہے جی اور اس لیے ومن سما اور اسی لیے محتاج ہے محتاج حرف حرف اپنے جز بننے میں اپنے جز بننے کیڑی شے دی اسم کی اور کلام کی اباجیا کلام کے جز بننے میں محتاج ہے کدھر اسم کی طرف اسم کی طرف یا فعل کی طرف اسم دے متعلق ہوئے گا تو یا فعل دے متعلق ہوئے گا تو پھر نال کام چلے گا جی اور اسی وجہ سے حرف محتاج ہے اپنی جز بننے میں اسم کی طرف یا فعل کی طرف اور اسی وجہ سے حرف محتاج ہے اپنے جز بننے میں کس چیز میں کلام میں اسم کی طرف یا فعل کی طرف حروف حروف الجر ما وضع للإفضاء بفعل او معناه الى ما يليه حروف کی کئی قسمیں حروف کی کئی قسمیں عاملہ بھی ہیں غیر عاملہ بھی ہیں حروف عاملہ بھی ہیں غیر عاملہ بھی ہیں تو پہلے عاملہ کی بات ہو گئی پھر غیر عاملہ کی تو حروف میں سے پہلی قسم ہے حروف جر حروف میں سے پہلی قسم ہے حروف جر تو حروف جر کی تعریف کرتے ہیں حروف جر وہ حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں واسطے پہنچانے فعل کے یا معنی فعل کے اس تک جس پر حرف جر آئے ہوئے ہیں جس پر جر آئے ہوئے ہیں یہ فعل کو مانا فعل ہو شبہ فعل ہو پنجانو اسماء صفات بھی آکھ دے ہیں نو بھلا ہوئے فعل یا مانا فعل ایک اسم تک پہنچنا چاہتا ہے تے انہاں چ اتنی طاقت کوئی نہیں او اس نو بلا واسطہ اپنا مفعول ج نہیں بنا سکدے اوتھے حرف جر دا واسطہ ہوندا ہے ہن حرف جر نے فعل نو یا معنی فعل نو چھک کے اپنے ماتا تک پہنچا دیتا ہے اپنے ماتا تک پہنچا دیتا ہے سنیں زاہبہ پہنچنا چاہتا سی زید تک تے زید آنے کڈے تے زاہبہ ڈر گیا وچ آ گئی بے اس آکھیا ہون ایندا میں ساہ کٹی ہن تو بنا مفعول ہن ہلے میں بندوبست کر دی ہاں تے بن گیا ذہب تو بے زہدن ہن بے نے کی کیتا ہے اینے ذہب تو نو ذہبہ نو پہنچایا ہے اپنے مدخول تک مفعول بنانے واسطے کوئی کھانے جائے کہ کوئی نہیں ہے اے میں شبہ فعل دی مثال لے لو آنا ذاہبم بزیدن آنا میں لے جانے والا ہوں زید کو ذاہب زید کو مفعول بنانا چاہتا تھا ہو سکا خبردار اسی چودھری ہنے ہاں
ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇ ਆਈ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਤੇਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੁਣੀ ਜੀ ਗੱਲ। تو حروف جر وہ حروف ہوتے ہیں جس میں کوئی سنگی اٹھے تو چوکھا تیار پڑتا ہے، ادھا انہوں لینا ہوتا ہے جی۔ حروف جر وہ حروف ہوتے ہیں جو وضع کیے گئے واسطے پہنچانے کے، کس کو؟ فعل کو، فعل کے معنی کو کدھر؟ اس تک کہ جس پر حرف جر داخل۔ سنیے اے ویکھو کافیہ دا کمال، افدا دا من دا پہنچنا، اینو خود متعدی کیتے بے نال ایتھے پہنچایا جی۔ واسطے پہنچانے کے فعل کو یا معنی فعل، اور سمجھیے جے گل، ایک خود وچ مثال موجود ہے۔ کس تک پہنچانا؟ الا ما یلی ہے، اس تک جو ان کے ماں بعد ہے، کن کے حروف کے جی، سمجھیا؟ اے ویکھ با نے افدا نو اپنے مدخول تک پہنچا دیتا ہے، سنے ہی؟ اے شاباش، او بے خدرو مررتو بے زیدن انا مارم بے زید، نظر آئی؟ اے ان زید تک مررتو تو مار نہیں سن پہنچ سکتے، کن نے پہنچایا؟ با نے، اے ان با نے پہنچایا ہے فعل نو ما یلی ہے تک، یلی ہے کون؟ زید، اس لیے نام رکھا گیا ان کا، حروف اضافت اور نام رکھا گیا بھی، حروف جر۔ یہ نام رکھنا باعتبار اپنے معمول کے۔ اچھا جی، ماذ کہا ہے الا ما یلی ہے، انج کیوں نہیں آکھیا الا اسم ہی، الال اسم، کہ جو ان کے بعد اسم ہوتا ہے اس تک پہنچاتے ہیں۔ ما یلی اوکھا جملہ کیوں بولے؟ سنیں، انج کیوں نہیں آکھیا الال، الال اسمی، کیوں ماں بعد اسم ہوتا ہے ان کے؟ ان دا جواب ہے کدے کدے ماں بعد اسم نہیں بھی ہوندا، کدے کدے ماں بعد اسم نہیں بھی اے قرآن پاک جی بیمار راہوبت، اے ماں تے ہے پئی تے ماں مصدری ہے تے راہوبت فعل ہے، اے ماں مصدریہ نے فعل نو با تعویل مصدر کیتا ہے تے اوتے با آئی پئی بے روح بے ہا کی اس معنی وچ، تو چونکہ لفظاً فعل نہیں ہے، اے لفظاً اسم نہیں ہے، اسم نہیں، اس لیے ما یلی ہے کہا ہے، اور الال اسمی، الال اسم نہیں کہا، تاکہ اصل سوال نہ ہوئے۔ باقی مراد مانا فعل کون نہیں، اسم فاعل ہے کو دو، مشابہت ہے، مصدر 4 حروف 5، اے ظرفاں، ظرف کیڑی؟ زمان مکان، اور جار مجرور، اور اسماء افعال، اور ہر وہ شے جس سے فعل والا معنی مستنبت ہے، انہاں ساریاں نو چھک کے بڑے اپنے ماتا تک پہنچاندے نے۔ کون؟ حروف جارہ، حروف سمجھا گی؟ انہاں سارے نو چھک کے جی کتے پہنچاندے نے؟ اپنے ماں باپ تک۔ منع کرو جی۔ حروف جر حروف جر وہ حروف ہیں وہ حروف جو وضع کیے گئے ہیں وضع کیے گئے واسطے پہنچانے واسطے پہنچانے فعل کے فعل کے یا فعل کے معنی کے یا فعل کے معنی کے اس تک اس تک جو ماں بعد ہے حروف جارہ کے۔ جو ماں بعد حروف جارہ کے۔ جی حروف جارہ وہ حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں واسطے پہنچانے فعل کے یا معنی فعل کے اس تک جو فعل کے بعد واجہ جو حروف جارہ پھر میں نے دیکھ کے لا بعد بعد ہے جی حروف جی جارہ وہ حروف ہیں جو وضع کیے گئے ہیں واسطے پہنچانے فعل کے یا فعل کے معنی کے اس تک جو ان کے بعد او والے یا جلی کنی باری پڑھے کہ ماں بعد متصل حروف جارہ کیڑے کیڑے نے؟ واہ یا وَهِيَ مِن وَإِلَى وَحَتَّى وَفِي وَالْبَاءُ وَاللَّامُ وَرُبَّ وَوَاوُهَا وَوَاوُ الْقَسْمِ وَبَاؤُهُ وَتَاؤُهُ وَعَنْ وَعَلَى وَالْقَافُ وَمُزْ وَمُنْزُ وَخَلَا وَعَدَا وَحَاشَا۔ چلو جی 17 پڑھے جی کنی باری تے اندے وچ واو ربا نویں آ گئی ہے، کیڑی؟ واو بمانا ربا، تے ہن کنے ہو گئے؟ 18 لکھے نے تھے۔ اور حروف جارہ من سے لے کر آخر تک ہیں، 2 باری معنی کرو۔ اور وہ حروف جارہ من اور الہ اور حتی اور فی اور با اور لام اور ربا اور واو ربا اور واو ربا اور واو قسم اور واو قسم اور با قسم اور با قسم اور تا قسم اور عن اور علا اور قاف اور مز اور منزو اور خلا اور عدا اور حاشا۔ ہن آخنا ہے ایتھے ہے لیونی تے تے سائے سکی اور الہ اور حتی اور فی اور با اور لام اور را اور ربا اور واو ربا اور واو قسم اور با قسم اور تا قسم
اور ان اور الا اور قاف اور مز اور منز اور خلا اور ادا اور حاشا ہیں. ہیں. اچھا جی اب انج کر کے دف اصل سیگا سی اصل چ ایسی عالمہ دے وزن تے کس تے توجہ جی. اور فاعل ان دونوں کا ہوتا ہے اسم جنس ان کا فاعل لیکن مقصود مدہ یا ضم کے ساتھ وہ پورا جنس نہیں ہوتی ایک فرد ہوتا ہے اس سے اور بعد میں ذکر کیا جاتا ہے جس کا نام مخصوص بالمدہ اور مخصوص بالضم ہوتا ہے. یہ طریقہ ہے پہلے انہوں جنس دے ضمن ذکر کرنا ہے پھر انہوں خاص کر کے معین کرنا ہے. شرط ان دونوں کی یعنی شرط ان دونوں فعلوں کی یہ ہے کہ ہو فاعل ان دونوں کا 3 انواع میں سے ایک یا یہ کہ ہو معرف باللام جیسے نعم الرجل ابو بکر جی نعم الرجل عمر نعم الرجل عثمان نعم الرجل علی جی بئس الرجل ابو لہب بئس الرجل ابو جہل سارے نال جوڑ دیو. اب میرا نواں راہ کھولیا نا بھی اتنے بھی جایا کرو جتنے جانا ہوتا ہے جتنے جانا ہوتا ہے جی. اچھا جی وحاظ اللام یہ جو لام ہے نا الرجل کا یہ کون سا ہے یہ لام احد ذہنی کا ہے کیونکہ جنس مراد ہونی کیونکہ الف لامات خارجی معین فرد ہوتا ہے معین تا جو کرنا نہیں ہو تو بعد وچ کرنا ہے اس لیے کون سا الف لام ہے ایشا بس ہے جی. ایک یا ہوتا ہے فاعل ان دونوں کا مضاف معرف باللام کی طرف یعنی معرف بلام میں تعریف کی طرف بلا واسطہ کیا بلا واسطہ جیسے نعمہ صاحب الفرس زیدن وچ جڑا نا جی اندر فاعل ہے نا خود آپ مضاف کدھر معرف باللام کے یا بالواسطہ وچ 2 ترائے پا دیو نعمہ غلام صاحب الفرس. اب نعمہ جو کو فعل ہے معرف باللام کے مضاف کا مضاف ہے وچ ایک واسطہ آ گیا کس کا صاحب تو ٹھیک ہے. زیدن سوال جی انج دا کم کیوں کیتا ہے محاذ شرط کیا گیا ہے یہ کہ ہو فاعل دونوں کا کیڑی شے یا مضاف ہو کدھر تاکہ حاصل ہو جائے مبالغہ مدہ میں. کس طرح سنو نا ممدو کے ذکر کرنے کے ساتھ ابتداءً غیر معین پھر ذکر کرنا اس کا تخصیص اور تعیین کے ساتھ یعنی پہلے وجہ اجمال تے پھر بسم اللہ الرحمن تاکہ ہو جائے مدہ یا ضم اوقاف الذہن. ایک تے 2 یا ہوگا فاعل ان دونوں کا مضمر یعنی ضمیر مبہم اور ضروری ہے یہ کہ ہو یہ ضمیر مبہم کیا ہو ممیز ہو نکرہ منصوبہ کے ساتھ یہ ممیز تو وہ ممیز اس لیے کہ ابہام تقاضا کرتا ہے کس کا تمییز کا اور تمییز ہوتی ہے منصوب جیسے نعمہ رجلاً زیدن. پس فاعل نعمہ کا ضمیر ہے جو مستتر ہے نعمہ میں اور وہ ممیز ہے رجلاً نکرہ منصوبہ کے ساتھ اور یہ اس کا ممیز. یا ہوتی ہے وہ ضمیر ممیز لفظ ما کے ساتھ بمعنی شیئن بمعنی شیئن مراد ہے اور ہوگا وہ ما منصوب التمجیز اور وہ ممیزہ ہوگا وہ ما ممیزہ ہوگا نعمہ کے فاعل ہوبا کے لیے جیسے قولو تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی یعنی نعما شیئن
او خصلتن، وہ کیا ہے؟ الصدقۃ ابداؤہا، حاصل معنی کڈے. پس نعمہ فعل مدہ، فاعل اس کا ضمیر مبہم اس میں، یمیزہ تمییز بنائے گی اس کی، کون؟ لفظ ما، اور یہ ما مال نصب میں ہے بوجہ ہونے اس کے تمییز، اور ہیا کا مرجع صدقہ، اور صدقہ مخصوص بالمدہ ہے. وجہ فی جعلی ضمیر مبہم، وجہ اس کی کہ پہلے ضمیر کو مبہم بنانا، ممیز بے نکرہ ہوا ما. جی وجہ وہی جو ہم نے کہی ہے کیا کہ بے شک شے کا ذکر مبہم، پھر ذکر اس کا مفسر، یہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ نمبر مڈو شڈو. کبھی کبھی استغناء ہوتا ہے تمییز کی ذکر سے، ضمیر مبہم ہے، تمییز کا پتہ ہے تو اس کو حذف بھی کر دیتے ہیں. للعلم بھی، باوجہ پائے جانے قرینے کے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پڑھیے، جس نے وضو کیا جمعے والے دن فابہا و نعمت و نعمت و نعمت. تو اب جو ہے نا ہیا ضمیر فاعل ہے، کون؟ اور اس کی جو تمجیز ہے وہ محذوف ہے. جی تو اس ہیا دا مرجع کون ہے؟ بھی جڑی وضاحت کرنی، حاذہ الخصلۃ، حاذہ بھی چنگی گل ہے. اچھا جی، بعد ذالک، اور بعد اس کے یعنی فاعل کے ذکر کے بعد ذکر کیا جاتا ہے مخصوص، ذکر کیا جاتا ہے مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم. اور وہ کون ہے؟ وہ زید ہے. مثال مذکور میں نام رکھا گیا ہے مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم. جی پھر ذکر کی گئی ہیں دو وجہ کی، مخصوص بالمدہ یا ضم کی، کس میں؟ ترکیب میں. ہوں ترکیب سنو. واہ ہوا، پس فرمایا واہ ہوا مبتدا، یعنی مخصوص بالمدہ یا ضم مبتدا ہے ترکیب میں، اور وہ جو اس سے پہلے ہے وہ اس کی، اور ویکھو نا التزم تقدیم الخبر، کیونکہ ایک پھر اگر اے مخصوص بالمدہ مبتدا ہے تو انہوں مؤخر تے خبر نو مقدم کیوں کیتا ہے؟ تو آندے نے چونکہ جملہ انشائیہ ہے تو انشاء صدارت نو چاہتا ہے. انشاء اے سوال دا جواب کہ اگر یہ مبتدا ہے تو اس کو پھر مقدم کرے، مؤخر کیوں کیا ہے؟ تو چونکہ یہ صدارت کلام کو چاہتا ہے، انشاء ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا خبر کو، تو مبتدا کو مؤخر کیا. سنیں ہی. اچھا جی، یعنی مخصوص. اچھا وما قبل خبر ہے اس کی، یعنی جملہ وہ جو اس سے پہلے، اور وہ کون ہے؟ فعل مال فاعل، یہ اس کی خبر ہے جو اس پر مقدم ہے. اچھا نہیں محتاجی اس خبر کی. سوال ہے جب یہ جملہ خبر ہے تو جب جملہ خبر ہو تو جملے میں ضمیر ہوتی ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے. ایتھے تو ضمیر کوئی نہیں اس جملے میں، کیا ہے کوئی؟ یہ تو اپنا فاعل ظاہر ہے. تو نہیں محتاجی اس خبر کی ضمیر مبتدا کی طرف، کیوں؟ باوجہ قائم ہونے لام تعریف للاحت کے مقام ضمیر کے. سمجھی جی؟ اے سوال دا جواب ہے بھی جدو خبر جملہ ہوئے تو بچ آیت ضمیر ہوندی، اندے بھی ضمیر تے ہے کوئی نہیں، کیا ہے بھی؟ تو پھر کون ہے آیت؟ کیا جو الف لام ہے جی. پس اس وجہ پر ہوگا نعم الرجلو، پورا سارا ایک جملہ، یا ہوگا مخصوص بالمدہ یا مخصوص بالضم، خبر مبتدا محذوف کی. اچھا او کیوں جی؟ سوال مقدر کے قرینے کے ساتھ جب کہا تو نے نعم الرجلو، گویا کہ تو سوال کیا گیا ہے کون ہی؟ تو نے کہا زیدن، یعنی ہوا زیدن. اس وجہ پر ہوں گے یہ دو جملے، کیا ہوں گے؟ اچھا جی مثال دی علامہ نے وہی جس کی وضاحت ہو رہی ہے، جیسے نعم الرجل زیدن، نعم فعل مدہ،
الرجل معرف باللام العاد فاعل زید مخصوص بالمدا مبتدا جملہ فعل یا قبل و خبر بناءً علی الوجہ الاول یا یہ زید خبر ہے مبتدا محذوف کی اور وہ بریکٹ والا بول جانا ہوا ہے اور وہ ہوا ہے ہوا اور وہ ہوا ہے یہ بنا ہے وجہ ثانی پر جیسا کہ ابھی جانا ہے شرط اس کی یعنی شرط مخصوص بالمدا یا مخصوص بالضم کی فاعل کی مطابقت ہے فاعل مذکور ہے جو پہلے مخصوص بالمدا سے اس کے مطابق ہوگا اس کے وجہ اس لیے کہ یہ مخصوص بالمدا یا ضم عبارت ہے اسی فاعل سے فی المعنی مانن یہ وہی ہے کوئی غیر نہیں ہے کچھ ہے نہیں لہذا پس واجب ہے مطابقت اس کے لیے مطابقت ہو مخصوص کی لہو فاعل کے لیے جنس میں افراد میں تثنیہ میں جمع میں تذکیر میں تانیث میں پس کہ تو نعم الرجل زید سمجھا رہی نعم الرجلان الزیدان نعم الرجال الزیدون نعمت المرأۃ ہند نعمت المرأتان الہن بسم اللہ الرحمن تے نعمت النساء الہندات لہذا جنس بدل جائے مطابقت نہ ہوئے تو ٹھیک نہیں لہذا نعم الاسد زید یہ ٹھیک نہیں ہے کون اس لیے کہ جنس ایک نہیں ہے جنس اے حیوان ناطق او حیوان مفترس سنے آندنے ہاں مگر یہ کہ مراد لیں اسد سے رجل شجاع کیا مراد لیں تو پس فیطابقان اب مطابق ہو جائیں گے اس میں جس پر دونوں سچے آئیں گے اور اس وقت یہ مثال صحیح بن جائے گی ویسے اسد سے مراد حیوان مفترس ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر رجل شجاع مراد لے لیں تو رجل شجاع زید جب کہ وارد ہے مصنف علیہ رحمہ پر یہ بات کہ تم نے کہا ہے کہ مخصوص کی مطابقت واجب ہے کس کے ساتھ سارے حالات میں باوجود ہے کہ نہیں ہے اس طرح اس آیا کریمہ میں اس لیے کہ مخصوص بالضم وہ الذین کذبوا ہے جمع ہے اور اللہ زینہ جمع ہے کہ مفرد ہے اللہ زی اللہ زان ہے اللہ زینہ اور فاعل ہے وہ مثل القوم ہے تو مثل کیا ہے مفرد ہے تو پس جواب دیا مصنف علیہ رحمہ نے اپنے اس قول کے ساتھ کیا کہ اور مثل قول تعالی بئس مثل القوم الذین کذبوا اور اس کے مشابہ یعنی ہر وہ مقام کے نہ مطابق ہو فاعل کے کون تے او جتھے جتھے وینج دا مسئلہ بنے وہ سارے کیا ہیں متاول ہیں ایتھے ان تعویل سنیا جے وہ دو تعویلاں پڑھیاں سن حاشیے تے کہ کون سن پڑھیاں تعویل اس کی یہ کہ مخصوص بضم محذوف ہے والذین کذبوا یہ صفت ہے قوم کی نہ کہ ایک کوئی ترکینہ دسے ایک توجی تقدیر اس کی بئسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ ھذا المثل الذی ذکر لہم جی ھذا المثل الذی نہ کہ جیسا کہ تم نے ظام کیا کہ الذین کذبوا مخصوص بالضم اور وہ غیر مطابق ہے فاعل کے اور وہ جو کہ لفظ ہے مثل القوم تو لہٰذا یہ تھے یہ مخصوص ہے ہی نہیں یہ مخصوص بالضم وہ محذوف ہے یا یہ ہے کہ اس کا مضاف محذوف ہے مثل الذین کی تو پھر بھی برابر ہوگا مسئلہ کبھی حذف کیا جاتا ہے مخصوص بالمدا مخصوص بالضم جب معلوم ہو وہ قرینے کے ساتھ جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا نعم العبد اے ایوبو قرینہ یہ ہے کہ کلام چلائی گئی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بیان میں سنیں
اور جیسے قول اللہ تبارک و تعالیٰ کا فنعم الماہدون، اے نحنو کرینہ قول تعالیٰ والارض فرشناہا، ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آ رہا ہے، گل مک گئی۔ لفظ ساء من افعال ضم ہے، جیسے کس میں؟ اور ہونا اس کے فاعل کا اسم معرف باللام یا مضاف یا ضمیر ممیز بنکرہ منصوبہ۔ سار رجل زید ایک، سا غلام الرجل زید ڈو، تے سا رجلن زید تینوں، اور انہی سے ہے یعنی افعال مدہ اور ضم سے، یعنی مدہ سے حبذا مدہ کے لیے، جیسے حبذا زید جی، اور نہیں ہے حبذا کس کے لیے؟ جیسے کہ قول شاعر کا لا حبذا انت یا صنع من بلد ولا شعوب ہوا منی ولا نقم، تے ولا حبذا العادل الجاہل، ات جڑا نا اتھے لکھے شاہد ویکھن اندروں، یعنی حبذا داخل ہے اس پر لا، پس وہ مساوی ہو گیا بئسا کے عمل میں اور معنی میں، بے چنگا نہیں، پیڑا ہے تے چنگا نہیں، دو نے لا حبذا تے بئسا ایک ہی ہے۔ اچھا جی، فاعل اس کا یعنی فاعل اس فعل کا، حبا کا ان دی گالی ہوں صرف کلے حبا دی، فاعل اس فعل کا ذا اسم اشارہ ہے، پس حبا فعل مدہ ذا فاعل اس کا، اور زید اصل سی حابو با، جیسے شارو با اذا سارا حبیبن، کوئی شے چنگی لگے، پھر حابو با حب با تے پھر حبا تے پھر زاری نال آگے پکے پکے الفی چمبڑ گئی، اور ولا یتغیر، اور اس میں تغیر کوئی نہیں ہوتا، یعنی حبذا حالت افراد تثنیہ جمع تذکیر و تانیث میں کو جئی رہندئی، با وجہ جاری انہیں حبذا کے قائم مقام امثال کے، وہ امثال جن میں تبدیلی، پس کہہ تو حبذا الزیدان حبذا الزیدون حبذا ہندن حبذا الہندان حبذا الہندات، زازایو وَمَبَعْدُهُ المخصوص، یعنی ذا کے بعد جو ذکر کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ جیسے نعمہ میں ہوتا ہے کہ فاعل کے بعد جو آتا ہے وہ مخصوص بالمدہ ہوتا ہے، جیسے حبذا الرجل زید، الرجل نہیں ویسے بچ آ گیا جائے، جیسے حبذا زید، الرجل تو نہیں نہ ہونا، وہ تو نعم الرجل ہونا سی نا، وہ پیچھے نعمہ سی تو ان دی وجہ تو بچ ایویں تکرن وچ بڑھ گیا ہے کہ یہ ہاں، بس حبا چلو جی دسیا نا اس دے مطابق دیکھ لو، حبا فعل مدہ ہے، زال ذا اس کا فاعل ہے، الرجل ذا کی صفت ہے، چلو صفت موصوف فاعل، چلو ٹھیک ہے، اور زید وہ مخصوص بالمدہ ہے، سنی گل؟ چلو ایک نویں گل دس دیتی نے۔ اچھا جی، اعراب اس کا یعنی اعراب مخصوص کا حبا ذا کے بعد، جیسے اعراب نعمہ کے وجہین مذکورین میں، کتھے نعمہ میں، وہ یہ ہے کہ مخصوص کیا بنے، اور جملہ فعلیہ جو اس پر مقدم یا مخصوص خبر بنے، مبتدا محذوف ہوا کی چنگایو کیڑا ہوا زیدن۔ مسئلہ نمبر، اور جائز ہے یہ کہ واقعہ و مخصوص سے پہلے یا مخصوص کے بعد کون، جیسے حبذا رجلن زیدن تے حبذا زیدن رجلن، اور نہیں واجب ذکر، جائز واجب نہیں، کس کے بعد؟ جیسا کہ واجب ہے کس میں؟ اس لیے کہ فاعل نعمہ کا ضمیر مبہم و محتاج ہے تمجیز کی طرف، خواہ مخواہ، اور فاعل حبا کا ذا اسم اشارہ ہے، وہ تمجیز کا محتاج نہیں ہے۔
یا یہ کہ واقعہ ہو حال مخصوص سے پہلے یا مخصوص کے حبذا راکبن زیدن، حبذا زیدن راکبن، لیکن وہ حال اور تمجیز اس ذا کے مخصوص کے حبذا کے مخصوص کے موافق ہوں گے۔ تعلق ہے اس حکم کا کل ایک ہر ایک کے ساتھ تمجیز اور حال دونوں موافق ہوں گے، یعنی حال اور تمجیز ہوں گے وہ دونوں موافقین کس کے، کس میں؟ پس کہ توں تمجیز تسنیہ میں حبذا راجلین، اے تو ہے نا منصوب تو مخصوص تو ہے مرفوع، حبذا راجلین منصوب ہے کہ کوئی نہیں؟ اور تسنیہ بیان لفظاً بلا تھی وے، حبذا راجلین الزیدان جمع حبذا رجالاً الزیدون، تے تانیس میں حبذا امرأتاً بے تقدیم تمییز، تے تاخیر بھی جائز پیچھے کر لے، سنیں حبذا ہندن امرأتاً بھی جائز پیچھے پڑھا ہے ان دو میں طرح، اور کہ تو حال کے تسنیہ میں حبذا راکبین الزیدان اور جمع میں حبذا راکبین الزیدون، تے تانیس حبذا راکباتن ہندن، حال کی تقدیم کے ساتھ یا وہ دو طرح ہے نا، مقدم بھی لینا جائز ہے تو مؤخر بھی جائز ہے، سمجھ آئی جے، اور مطابقت لازم ہے جمع میں، تو ٹھیک ہی کون ہے؟ اچھا جی نہیں چل بیٹھا رہو، مطابقت سب کے اندر کیا ہے؟ لازم۔ بسم اللہ حرف توجہ کرے جب جب کہ فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ افعال کی بات سے تو شروع ہوتے ہیں حروف کی بحث میں، وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّف، اللہ کے لیے ہے مصنف کی خیر کثیر، اللہ کے لیے ہے کہ میں حسن نظم سے اور اس میں تنسیق سے کتاب کی ترتیب میں کیویں جی، کیونکہ پہل قدم اولاً اسم کے باعث کو پہلے رکھا، اس لیے کہ وہ کلمے کے سارے انواع سے، پھر اسم کی باعث کو ختم کیا ان اسماء کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں اپنے فعل والا عمل، اسم فعل ری ہے اسم کم فعل والا ہولی ہولی نال جوڑیا، یہ تمہید بنائی کس کے لیے؟ فعل کے، پھر ذکر کیا فعل کو بوجہ ہونے فعل کے مثل، کیونکہ کلام کی دو جزوں میں سے ایک جز تو بن سکتا ہے نا فعل، کون؟ مسند، اور ذکر کیا افعال تامہ کو پہلے او پچھلے او زارہ باری، پھر لائے افعال ناقصہ، پھر بغیر المتصرفہ وہ جو مشابہ ہیں کن کے، تدریجن آن گل چاڑی نعمت بے سا تو بعد حروف دے ذکر تے ہنج بے پوڑی تو سا تھلے آنے پہن ہنج بے تھلے آ بیس، پھر ذکر کیا حروف کو، وہ حروف جو نہیں ہوتے کیا کلام میں کچھ بھی نہیں ہوتے، چنگے پڑھے ہوتے ہیں، پس فرمایا کہ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر جو ہونے والا اس کے، وہ غیر کون ہے؟ یعنی اسم یا فعل کے اندر ہونے والا ہے، جیسا کہ لام تعریف الرجل میں یہ بھی حرف ہی دلالت کرتا ہے اسم منکر کی، اسم نہ لگا تو معنی دیتا، کلیاں تو نہیں دے سکتا کہ دے سکتا ہے، کلا ال ہوئے تو آخو جی معرفہ ہے نہیں نا، ہاں، اور جیسے لم کلا ہوئے بشا کمبر پایا کچھ بھی نہیں، جو لم یضرب نال ملنا ہے تو ہونے کا وزن بننا ہے کہ انہیں مضارع نو منفی بنایا، نفی والا معنی دیتا ہے، دلالت کرتا ہے فعل کی نفی پر، اسی طرح من اور الہ یہ دونوں، من الہ تا ذرا دھیان کرا جو دلالت کرتے ہیں کس پر؟ ابتدا پر اور انتہا پر، یہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ انتہا پر، لیکن خاص دھیان کریں جب
ابتدا اور انتہا جو کہ تعلق پکڑتے ہیں غیر کے ساتھ، جو قائم ہے کن کے ساتھ؟ وہ اسماء کے داخل ہے دونوں ان اسماء پر. اے وچ مانا لفظ ہے، چھڑ دیو، یہ تاں موٹا لکھے نے، مینوں کچھ نہ لکیر لگی نکی جی، وہ بس یہ چھڑ دیو. نہ کہ ابتدا اور انتہا پر ہیں مفرد مطلق. او ٹھیک، او بالکل زبردست. ایدے ویکھو دیسیوں، ایک اگل تے دو اگل. ایک ہے ابتداء مصدر، انتہاء مصدر. ایک ہے ان کا معنی، وہ ہے مطلق ابتدا، جی میں ضرب ان کا معنی مطلق ضرب. ابتداء ان کا معنی ہے مطلق ابتدا، یہ کلی معنی ہے، اور جی میں ضرب ان کلی نہیں. اور انتہا ان کا معنی ہے انتہا مطلق، کسی دی انتہا، یہ کلی معنی. ایک ہے من اور ایک ہے الہ. من خاص ابتدا پر داخل کرتا ہے، من جتھے داخل ہے نا اوتھوں ابتدا، تے الہ بھی خاص انتہا پر داخل کرتا ہے، جن دے اتے داخل ہے اوتھے انتہا. او من البصرہ تے الکوفہ، اے من دی ابتدا خاص ہے کتھوں؟ مدخول تو، تے الہ انتہا خاص ہے کتھوں تک؟ مدخول تک. تے لفظ ابتدا تے لفظ انتہا جو مصدریں ہیں یہ اسم ہے، ان کا معنی مستقل ہے، یہ کلی ہے. اور من اور الہ کا جو معنی ہے یہ خاص معنی ہے، یہ خاص معنی ہے. شرح جامی دے ایک دو صفحے تو بعد تو 4-5 تو بعد ہی بات حاصل اور معصول جتنے بھی دلالت کرتے ہیں فی نفس سے، اور عرف دلالت کرتا ہے غیر پر، اتنے ہی مسئلہ بڑھنا ہے. ابتدا تے انتہا دا پینجا نکلنا ہے چنگا، اور ایک پسینہ آ جانا ہے، میری طرح کم جانا ہے. اس حاصل معصول ہوتے ہوئے لوگوں نے شرح کر کر کے بکری لکھی شرح میں تو مطلب کہ علامہ جامی صاحب کی فرمایا. تے اے وہی گل ہی بے ابتدا تے انتہا کے مصدر، اے دا معنی ہے کلی. ایک کے من دا معنی بھی ابتدا ہے تے الہ دا معنی بھی انتہا ہے، لیکن وہ خاص اپنے مدخول نال مل کے، اپنے کتھوں تے کتھوں تک. اے ابتدا تے انتہا دے معنی وچ کتھوں تے تک والا معنی نہیں ہے گا. سمجھدے پئے ہو؟ یہ تھوڑا جہا ٹل دے آ جائے پھر اگلے سال زندہ رہے تو شرح جامی چ کام دین گے انشاءاللہ جی. چلو جی ہوں وہ سوال ہی دھیان کریں. بس اگر کہا جائے لازم آتا ہے اس پر یہ کہ ہو لفظ ابتدا اور لفظ انتہا، اور ان دونوں کی مثل وہ الفاظ جو وہ معنی جو دلالت کرتے ہیں ان پر حروف، یہ سارے کی ہو جان. پھر ابتدا بھی حرف ہوئے تھے تو کن دا معنی بھی ابتدا تے انتہا، تے من دا معنی بھی ابتدا، الہ دا معنی انتہا، سارے حرف ہو جان. حالانکہ انج نہیں ہے گا، اس لیے کہ ابتدا اور انتہا مثلاً ضروری ہے یہ کہ ہوں دونوں وہ کسی، اور اسی طرح تقلیل کم ہونا، تعریف ضروری ہے یہ بھی تعلق پکڑیں کسی شے کے ساتھ. تقلیل مصدر ہے نا، تعریف بھی یہ سمجھنے تو معنی پھر عرفانہ بنتا پہ. اے خود لفظ ہے نا دا وہی سمجھے کون تقلیل تے، کیونکہ تقلیل کا تعلق بھی کسی شے کے ساتھ ہونا بھی اے تھوڑی شے بھی، تعریف دا بھی تعلق کسی شے نال ہونا. اے جڑے دو لفظ نے کیڑے ہے اسم تو معنی پھر عرف والا بنتا پہ. ان دا جواب ہے، جواب یہ کل ہرگز نہیں، بلکہ فرق ہے ان کے درمیان جیسے فرق ہے کس کے درمیان، اس لیے کہ معانی معقولہ ذہنیہ، یہ توجہ کریں جی، معانی جو سمجھے جاتے ہیں ذہن میں جیسا کہ موجودات خارجیہ محسوسہ ہوتے ہیں، ذہن وچ بھی ایویں چانن ہوندا ہے، ذہن وچ بھی ایویں چانن ہوندا ہے. جی تیرے ذہن وچ سیب تے امرود دی صورت رل جاندی ہے، جیسا کہ موجودات خارجیہ محسوسہ ان کے لیے صورتیں اور شکلیں ہوتی ہیں. جی بعض ان کی جوہر ہوتے ہیں، بعض ان کے آراز عرض ہیں، اور یہ امر مقرر ہے شرع شریف میں، اور تعبیر کیا جاتا ہے اس سے صوفیاء کے نزدیک عالم المثال.
ਕੀ मिसाल ਆਲਮੁਲ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਸਨ, ਦੂਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਨ ਜੀ ਬਈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਲਮੁਲ ਮਿਸਾਲ। لہذا واپس آؤ، ابتدا جو سمجھی گئی ہے کس سے؟ یہ معنی کلی ہے، جیسے جوہر مستقل بے نفس ہی ہے، صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو مخبر ان ہو بنائے یا مخبر کنو لفظ الابتدا نو مبتدا بناؤتا بھی ٹھیک ہے ترکیب وچ، اور ابتدا جو سمجھی گئی ہے کس سے؟ یہ ابتدا معنی جو غیر مستقل بے نفس ہی ہے، قائم ہے غیر کے ساتھ، یہ مخبر ان ہو مخبر بھی نہیں بن سکتا۔ کہندے نے تو کدے رجوع کرے اپنے وجدان وال تے تیرے اتے فرق مخفی نہیں ہوئے گا۔ آندے نے ویخ جب تو نے پکڑا شیشہ، کی پکڑا اور نظر کی تو نے شیشے تے وچ تے دیکھی تو نے وہاں اپنی صورت شریف، صورت جی میں تو ہے نا اے ہو جی تو وچ ویکھی، اے ہو جی وہ تو نہیں ہے گا کہ تو ہے، ورنہ نائیاں دی دکان تے بندہ 10 بن جائے۔ دیکھا تو نے وہاں ایک صورت کو اپنی صورت کی، لیکن تیری جڑی صورت باہر تشریف فرمائے جوہر مستقل بمنزل اسماء کے معانی کے، تیری جڑی صورت شیشے دے وچ او عرض تعلق پکڑتی ہے غیر کے ساتھ، او تیرے نال اے حرف دا معنی ہے، اے بمنزل معنی حرف ہیں جی۔ بابے نے تیری کوشش کیتی جے کو کھانے چ پہ جائے تو جی پھر بھی دیا جے ایک باری چلو جی۔ پس قول مصنف علیہ رحمہ کا ماد اللہ علامانن جنس ہے شامل ہے اقسام ثلاثہ کے لیے، تے باب قول ہی فی غیر ہی خواہ نکل گئے سے کون اسم اور فعل۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دے نے بابے نے کول جنا صافیہ لکھے بزرگاں نے، تے انہاں 2 وار سر تے ہاتھ پھیرنا سے، ایک وار تے کہ پترا کی کیتے میں کٹ کٹ کے لکھیا سارا کھول دیتے، تے دوجا نے آخنا سے شاباش انہاں نوں سمجھ تے آن لگ پے نے جی۔ چلو جی، وَمِن سما اے من اجل، اس لیے کہ حرف دلالت کرتا ہے کس پر؟ ہوتا ہے وہ حاصل کس میں؟ وہ غیر کون ہے؟ اس لیے محتاج ہوتا حرف اپنی جزئیت میں، یعنی اپنے جز بننے میں کس کی؟ کدھر محتاج ہوتا ہے؟ پس حرف بعد اس کے کہ ہوگا ملحق کس کے ساتھ؟ تو ہو جائے گا اب جز للکلام نال مل کے، وکھرا نہ، اور نہیں صلاحیت رکھتا حرف یہ کہ ہو بنفسی کیڑی شے۔ اور اچھا اور سوال ہے بھی پھر حرف دا فائدہ کی ہویا؟ نہ وہم کیا جائے حرف کے نہ واقعہ ہونے سے رکن مستقل فی الکلام، کہ پھر دا فائدہ ہی کوئی نہیں، اے نہ وہم کیتا جائے، بلکہ ضروری ہے کلام میں کس سے؟ تاکہ مرتبط ہو بعض ان کے بعض کے ساتھ، حرفاں تو بغیر گل ہی نہیں بنتی، اور ان کے لیے فوائد ہے جمع کثیرہ، بہت کم خالی ہے کلام ان سے، جیسا کہ واضح ہے تیرے لیے اس میں جو ان قریب آ رہے یہ سارے حرف ویکھ تے بہت کٹ کو کلام ہوئے کہ جڑی انہاں کولوں خالی ہوئے بجنان الحمد الف لام للہ رب الف لام جی اچھا جی۔ پھر شروع ہے حروف جر کے بیان میں اور مقدم کیا ان کو باقی حروف پر، اس واسطے ایک چوکھے نے تے پھر دوجے کدے مقدم کریے تے نہ پھڑ کے انہوں کٹنا ہے جی۔ لے کسرت ہا تے و کسرت دعوی را لہا فی الکلام، چونکہ حروف جارہ کلام کے اندر کثیر ہیں جی، کیا ہیں؟ کثیر ہیں۔ تو پس فرمایا حروف الجر، کی فرمایا؟ اور تھلے گل لکھی جائے، شیخ نے ابتدا کی حروف جر کے ساتھ 2 وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ یہ عمل سے کسی حال میں بھی مرغا نہیں بنتے، کون؟ یہ عمل کریں نہیں کریں، زیادہ ہون پاویں ایسے ہون عمل کر دیں۔ دوسرا ان کا عمل خاص ہے کندے نال؟ اسما نال، سمجھے نا جی۔ اور آپ عمل کر، آپ کسی دی مشابہت دی عمل نہیں کر دے، آپ اپنی بال کے سیک دے نے
اور عمل ان کے غیر کا جو ہے کوئی روح مشبہ بالفعل نے مالا مشبہ دان بل ایسا نے اس طرح کر کے نے، لیکن اے نہ اپنی بالی ہے سی جی اے گل جی۔ چلو جی، بعد نام رکھا گیا ان کا حروف جر کے ساتھ اس لیے کہ یہ کھینچتے ہیں کن کو، افعال کے معنی کو اسماء تک۔ کیڑا اسما جنہاں دا مدخول ہے، بعد نے کہا اس لیے کہ یہ عمل کرتے ہیں، عمل کہنا تو گویا کہ کما سمیت جیسا کہ نام رکھا گیا بعض حروف کا حروف نصب، بعض کا حروف جزم، تو وہ عمل کی وجہ سے۔ اچھا جی، حروف جر وہ ہیں جو وضع کیے گئے واسطے پہنچانے کے، فعل کو پہنچانے کے لیے، یعنی واسطے پہنچانے کس کے، سمجھائی ہوں؟ اوہ جیسا کہ مررتو بے زیدن، یا فعل کے معنی کو مراد معنی فعل سے کیڑی شے وے، اسماء افعال، وہ اسم فاعل آخر، فعل اسم فاعل المفعول اور اسم شبہ ظروف اور جار مجرور اسماء افعال، اور ہر وہ شے کہ جس سے فعل والا معنی مثال دے دینے، جیسے انا مارم بے زیدن، زید فی الدار، زید علی السطح، ھذا فی الدار ابوکا، اشیر الیہ فیہا، ان ساریاں دے وچ حرفاں نوں ویکھو نا، اے وچ وڑے نے تے کم جڑیا ہے کہ اس تو بغیر بھی جڑ سکدا ہے۔ اشیر الیہ، اشارہ کرتا ہوں میں اس کی طرف گھر میں، اے الات فی وچ وڑے تے گل بنی، زید سطح غلط ہے، زید چھت ہے غلط، زید علی السطح، زید دار، زید فی الدار، اے مطلب ہے یہ وچ آئے تے گل بنی، انہاں تو بغیر تے نہیں جی کم بننا جی۔ اچھا جی، یہ پہنچاتے ہیں فعل کو الی ما یلی ہے، یعنی متصل ہے ان کے ساتھ حرف جر۔ اچھا سوال ہے کہ ما یلی ما آکھے تو اسم کیوں نہیں آکھے، تاکہ شامل ہو جائے، مثل قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وضاقت علیہم الارض بما رحبت ہے وہ، کیونکہ یہ نہیں ہے ما اسم، لیکن اسم کی تعویل میں ہے، ما مصدریات فعل نو بتاویل مصدر کر کے بن گیا بے روح بہا کی کشادگی، اور وہ کون حروف جارہ 19 حرف ہیں، کتنے؟ موشیاں دا ساڈی بھی سن لو، سناؤ جی۔ فرماندے نے پتر جی کچھ نہ کچھ تو پڑھے جی، یہ جو حروف جارہ ہے یہ 3 قسم ہیں، بعض ان میں سے وہ ہیں جو صرف حرف ہی ہوتے ہیں، کبھی فعل نہیں بنتے، اسم نہیں بنتے، اور وہ 10 پہلے نہیں ہون گے لے بری، من الا حتی 3 فی 4 با 5 لام 6 ربا تے واو قسم، واو ربا تے واو قسم، سنے یہ کنے ہو گئے، یا واو ایک ہو گئے تاکہ جڑا نا ان تے الا تے کاف، یہ ہن 10 بنے، پھر جو واو ایک ہوئے تا تے دوسرے وہ ہیں جو حروف بھی ہوتے ہیں اور اسماء بھی ہوتے ہیں، اور وہ 6 ہیں جو ان 10 کے بعد آ رہے ہیں، وہ پھر کیڑے 6 بنے، ان مز منزو، سنیں، اور تیسرے ہیں وہ فعل بھی ہوتے ہیں، حرف بھی ہوتے ہیں، وہ خلا دا حاشا ہیں، کیونکہ جو ہے نا ان اللہ تے کاف بھی اسم دے معنی چ استعمال ہوندے نے جی، تے پچھلے جڑے نے سارے وہ صرف حرف ہوندے جی۔ اچھا جی، تحقیق ذکر کیا شارحون نے ان حروف کے ذکر کے لیے اس ترتیب کے ساتھ بھی، علامہ نے انج کیوں ذکر کیتا ہے، من تے لا وغیرہ، انہوں نے بہت سارے نقطے بیان کیے ہیں، لیکن آدھے سی ایویں خام خواہ انہوں تھلے فائدہ کو نہیں، نقطہ دے سے کلام لمبی نہیں کر دے، بھی پتہ لگ گیا بھی اے نے سنیوں گل، اے حروف جو ہیں ان اگوں انشاءاللہ پھر